چائنا گئے تھے، وہاں کا تجربہ بتائیے گا، کس طرح گئے تھے، اسکالرشپ تھی، کیا کرنے گئے تھے؟ 2016 میں چائنا گیا تھا، تب میں MBBS کرنے گیا تھا جو کہ میری سیلف فائنانس پہ تھی۔ چائنا کی خواتین کیسی ہوتی ہیں؟ چائنا ایک نان مسلم کنٹری ہے، وہاں پر مختلف مذہب ہیں، تو ہر بندے کو اپنا جو ہے لمٹس میں آزادی کا حق حاصل ہے۔ کچھ مسلمز بھی خواتین ہیں، وہ باقاعدہ پردے میں رہتی ہیں۔ سب سے زیادہ میننگ فل کام ہے جس کو ہم کہتے ہیں زیادہ ارننگ والا ہے، وہ کون سا ہے؟ بزنس یا پھر ریسرچ۔ اگر آپ اچھے ریسرچر ہیں تو بھی آپ لاکھوں کروڑوں اربوں کما سکتے ہیں۔ چائنا ون کے پاکستان دی کیڑی چیز زیادہ مس کریں دے؟ جیری پاکستانی فوڈ ہے اندے چائنیز لوگ بھی دیوانے ہیں، اسپیشلی بریانی دے۔ مطلب بریانی واحد فوڈ ہے، تساں عربی کو دے ہو، گورے کو دے ہو، چائنیز کو دے ہو، سارے کو پسند آسی۔ چائنیز لوگ ہیں وہ اس طرح کی خوراک کھاتے ہیں جو کہ ہم نہیں کھا سکتے اور نہ ہی ہمارا دل کرتا ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ وہاں پر جو شوقین حضرات ہیں وہ مینڈک بھی کھاتے ہیں، سانپ بھی کھاتے ہیں، لیکن جو آج کل کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا، وہ لوگ ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ان سے بہت ساری بیماریاں آ رہی ہیں۔ اب کے نوجوان ہیں وہ اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں چائنا کی یا کسی اور کنٹری کے، کیا مشورہ دیں گے؟ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ چائنا کے اندر جو ہے بیچلر کی اسکالرشپس بہت کم ہیں، لیکن جو ماسٹر اور PhD ہے اس کی اسکالرشپس بہت زیادہ ہیں کہ آپ کا ہاسٹل، ٹیوشن، ویزا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ فری ہوتا ہے۔ آپ کو منتھلی اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں، پاکستانی 1.5 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ تک۔ پھر جب آپ کا ماسٹر PhD ہو جائے پھر آپ کی وہاں پہ پوسٹ ڈاک ہوتی ہے۔ یہ مارکا کا کیا مطلب ہے؟ مارکا جرا لفظ ہے، اندہ مطلب تو سمجھو گروپ آف پیپل، فرینڈز، یار بیلی، ٹھیک ہے، ہیلو مارکا۔ جو ایج ہے چائنیز لوگوں کی وہ بہت ماشاءاللہ زیادہ ہے۔ اس کے 3-4 فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ وہ لوگ چاہے شراب پینے لگیں یا کچھ بھی کرنے لگیں نا، صبح اٹھ کے وہ گرم پانی لازمی پیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو چائنیز لوگ ہیں وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور وہ زیادہ تر ڈپریسڈ بھی رہتے ہیں، اپنے کام میں مگن رہتے ہیں، ان کے اندر خوشی بہت کم ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ ہر بندہ اپنے کام میں مگن ہے، یہ نہیں کہ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو کوئی ایشو لے کے بیٹھ جائیں کہ جی چائے مہنگی ہو گئی ہے، پتی مہنگی ہو گئی ہے، نہیں۔ کہ نہیں ایسا لگا ہوئے کہ پراؤڈ فیل کیتا ہوئے کہ جو چائنا میں آیا میری زندگی دا اچھا فیصلہ ہے؟ چائنیز نیوز چینل والے نے میرے انٹرویو کی دیں کہ ہیئر از اے موشی فرام پاکستان لائز اے پاکستان، چائنیز چسا آدھے ہیں پاکستان دا اتھا کے سر فخر نال بلند تھی دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عامر چاند خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان پوڈ کاسٹ۔ خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو آج ایک نئی ایپیسوڈ کے اندر، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چائنا والا ڈاکٹر جو کہ چائنا کے اندر سرائکی کے اندر ولاگنگ کرتے ہیں اور وہاں اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہاں کام بھی کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے خطے سے اٹھ کر چائنا گئے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ولاگ سے بناتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں مصعب بھائی کو، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے صحت کے بارے میں بتائیے گا، چائنا سے ملتان آئے ہیں اور بہت زیادہ گرمی ہے، تو کیسا ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ بس اصل میں چائنا اوورآل، ایک تو چائنا جو ہے نا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، وہاں پر بھی ان کے ڈیفرنٹ ریجنز ہیں، کچھ گرم ہوتے ہیں، کچھ ٹھنڈے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ریجنز ہیں جیسے مری والی سائڈ ہو گئی، تو میں ایسے سمجھ لیں چائنا کے مری نران کگان میں رہتا ہوں، پورا سال ہی جو ہے موسم بہت زبردست ہوتا ہے۔ تو بس جب وہاں سے واپس آیا ہوں تو یہاں پر تھوڑا سا ہیٹ سٹروک نے تھوڑا سا اثر کیا ہے؟ تھوڑا سا اثر کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جب آپ چائنا گئے تھے وہاں کا تجربہ بتائیے گا، کس طرح گئے تھے، اسکالرشپ تھی، کیا کرنے گئے تھے، اسٹارٹ کیسے ہوا تھا، کس نے؟ ایسا ہے، میں 2016 میں چائنا گیا تھا، تب میں MBBS کرنے گیا تھا جو کہ میری سیلف فائنانس پہ تھی، مطلب جس کے لیے ہم خود فیس دیتے تھے، ہاسٹل، ٹیوشن، میڈیکل انشورنس، ویزا فیس، ریزیڈنس پرمٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو میں نے اپنی MBBS بھی وہاں سے کی ہے۔ جب میری MBBS کمپلیٹ ہو گئی تو 1 سال ہاؤس جاب کرنے کے بعد پھر میں نے اسپیشلائزیشن وہاں پہ شروع کر دی۔ الحمدللہ اب میرا اسپیشلائزیشن کا لاسٹ ایئر ہے، آنکالوجی میں، کینسر میڈیسن کے اندر جو ہے میری اسپیشلٹی جاری ہے۔ تو یہ جو ہے اب اسکالرشپ پر ہے، جیسے پاکستان میں FCPS ہوتا ہے، چائنا کے اندر MD اور PhD ہوتا ہے، MD یا MS ٹوٹل، یعنی کہ آپ کو 9 سال وہاں ہو گئے؟ ہاں جی، 9 سال ہو گئے ہیں، ابھی اسپیشلائزیشن کا لاسٹ ایئر ہے، اب اسکالرشپ پہ۔ جیسے آپ گئے تھے کیا امیدیں تھیں، اور ابھی 9 سال ایک بڑا عرصہ ہے وہاں گزر گیا ہے، پاکستان سے وہاں گئے ہیں، تو کیا وہ امیدیں پوری ہوئی ہیں جو لے کے گئے تھے؟ الحمدللہ جو امیدیں تھیں ان سے بڑھ کر
ملا ہے مجھے. شروع میں تو جب میرا پاکستان میں MBBS کے اندر ایڈمیشن نہیں ہوا تو بہت ساری باتیں بھی ارد گرد سے سننی پڑیں. اچھا. ٹھیک ہے کہ یہاں پر میرٹ نہیں بنا جی, پھر چائنا جا رہے ہیں. چائنا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ویسے تو پاک چین دوستی ہے, کافی اچھا ریلیشنز ہے, لیکن کچھ یہ کنسیپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ چائنا کی چیزیں ہلکی ہیں, چائنا کی پڑھائی بھی ہلکی ہے. چائنا کی پڑھائی بھی ہلکی ہے. اب تو چائنا کی چیزیں بہت سٹرونگ ہو گئی ہیں جیسے پاک بھارت جنگ کے بعد. بس وہی نا, تو مطلب ایک اویئرنیس. ہاں. تو الحمدللہ وہاں پہ گئے ہیں, پڑھے ہیں, اللہ پاک نے کرم کیا ہے, ماں باپ کی دوستوں کی دعائیں تھیں. کیا فرق دیکھتے ہیں چائنا اور پاکستان کی ثقافت میں؟ آپ ماشاءاللہ وہاں ولاگنگ بھی کرتے ہیں اور اس کی ثقافت کو بھی نکھارتے ہیں, اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو ایک بات کہوں نا, چائنا اور پاکستان ہیں وہاں پر بھی انسان, یہاں پر بھی انسان ہے. وہاں پر بھی میل ملاپ ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا. یہاں پر بھی اب آپ یہ دیکھیں کہ چائنا جو ہے گلگت کے آگے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب کہ ہیں تو ہمسایہ ممالک ہی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پر چائنا کو دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پر وہ لوگ بلڈنگز دکھاتے ہیں, ان کی ٹیکنالوجی کو دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس حوالے سے نو ڈاؤٹ وہ آگے ہے. لیکن جیسے ان کے بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, پاکستان میں آپ بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں وہ پرانے قصے سناتے ہیں, تو چائنیز بزرگ بھی ایسے قصے سناتے ہیں. چائنا کی ثقافت بھی اور اس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے, بہت پرانی ہے. تو وہ لوگ بھی ہماری طرح ہی ہیں, لیکن ہم لوگوں نے ان کو نیوز چینل پہ ٹی وی ڈراموں میں جو دیکھا ہے وہ ہم نے انہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ دیکھا ہے. بغیر ٹیکنالوجی کے وہاں پر بھی دیہات ہیں, وہاں پر بھی فصلیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے ایک سویلائزڈ مینر میں ساری چیزیں ارینج کی ہوئی ہیں. چائنا اور پاکستان آل دو اکٹھے ہی سملر آزاد ہوئے تھے, اس کے بعد آج وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. آپ 9 سال کا عرصہ وہاں گزار کے ہیں, ان 9 سالوں کے اندر آپ نے کیا تبدیلی دیکھی ہے؟ جب آپ نے ان کے انفراسٹرکچر میں, ٹیکنالوجی میں, ان کے کام کے اندر کتنی سپیڈلی ترقی دیکھی آپ نے؟ میرے مطابق نا جو سب سے پہلی چیز ہے وہ لوگ نا وقت کی پابندی کرتے ہیں. وقت کی پابندی کرتے ہیں, اور دوسرا ان لوگوں کے اندر عاجزی بہت زیادہ ہے. مطلب چائنا کا پرائم منسٹر دیکھ لیں, یا ہمارے ساتھ بھی کافی دوست اٹھتے بیٹھتے ہیں جو کہ اربوں خربوں میں پاکستانی مالیت میں بات کریں, بزنس کرتے ہیں, لیکن کبھی کوئی ان کے ساتھ نہ سیکیورٹی گارڈ, نہ ہی جو ہے ان کا کوئی روپ, مطلب کہ بالکل عاجز ہو کر ملتے ہیں. کبھی فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے. تو مین چیز میں آپ کو کہوں, کامیابی جو ان کی ہے ٹیکنالوجی ہے, حالانکہ وہ نان مسلمز ہیں, لیکن ایک وقت کی پابندی اور دوسرا عاجزی. چائنیز چھوٹا بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک وقت کے بہت زیادہ پابند ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو لانے کے لیے کیسے کوشش کر سکتے ہیں؟ ان کی اگر عادات کو ہم اپنائیں تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہمارے مذہب میں بھی ہیں, اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے, مگر ہم نے نہیں اپنائی, ان لوگوں نے اپنائی ہیں, تو کیا کوشش کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس چیز میں جو ہے نا ہر شخص کا انفرادی کردار ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ اپنے وقت کی پابندی کریں, پھر آپ دوسرے کو دیکھیں. فرض کیا آپ ہیں, اگر آپ نے ایک محفل میں جانا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر لوگ نہیں آئے ہوئے, آپ اپنا ایک دفعہ پروگرام کر کے واپس آ جائیں, باقی لوگ جو لیٹ آئے ہیں وہ بیٹھے رہیں. اس طریقے سے جو ہے نا, مطلب کہ انفرادی طور پر میں کہوں نا آپ ٹھیک ہو جائیں, فلاں ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ ٹھیک ہو جائے, نہیں, جب تک انفرادی طور پر کوئی شخص ٹھیک نہیں ہوتا تب تک گورنمنٹ ہو, ادارے ہوں, کوئی محفل ہو, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو آپ کے ولاگس کے اندر ہم نے دیکھا آپ ان کے دیہاتوں میں جا رہے ہیں, ان کے لوگوں سے مل رہے ہیں, ان کی چیزیں خوراکیں کھا رہے ہیں, کیسا محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ مل جل کے, اور وہ کس طرح سے آپ کو پاتے ہیں؟ دیکھیں میں چائنا کے ایک دیہات میں گیا کچھ مہینے پہلے, تو وہاں پر جب میں دیہاتی لوگوں سے وہاں پر ملا نا تو بہت پازیٹیو ریسپانس ملا. اب وہاں پہ بیسیکلی تھا ایسا کہ چائنیز نیو ایئر تھا, اس موقع پر نا کچھ میرے چائنیز دوست ہیں وہ مجھے اپنے آبائی علاقے میں لے کے گئے تھے. مجھے اپنے آبائی علاقے میں لے کر گئے, وہاں پر جو ہے انہوں نے دعوت کی ہوئی تھی, تو دعوت کے اوپر جیسے لوگ آئے ہوئے تھے, کھانا بھی پکا رہے تھے, کرسیاں میزیں بھی لگی ہوئی تھیں. تو میں نے جب دعوت ختم ہوئی نا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ جو کھانا بنا رہے تھے یا پلیٹیں دھو رہے تھے یہ کون لوگ تھے؟ مطلب کوئی ٹینٹ ہاؤس والے تھے, ورکرز تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارے رشتہ دار تھے. چائنا کے اندر بھی جیسے پاکستان میں دیہات ہیں, چاچا ماما تایا سارے اکٹھے رہتے ہیں, کوئی خوشی غمی ہو ساتھ آ جاتے ہیں. مطلب ان کی عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے. تو مجھے تو چائنا جو ہے نا, ان کی ثقافت,
ٹیکنالوجی کو چھوڑ کے باقی جو ان کی عام رہن سہن ہے وہ پاکستان جیسا ہی ہے. ٹیکنالوجی کے لحاظ سے نو ڈاؤٹ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ یورپ کو بھی کراس کر رہا ہے. اچھا، کچھ ایسی باتیں یہاں پہ مشہور ہیں کہ جو چائنیز لوگ ہیں وہ اس طرح کی خوراک کھاتے ہیں جو کہ ہم نہیں کھا سکتے اور نہ ہی ہمارا دل کرتا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی خوراکیں، اور فار ایگزامپل اگر میں کہوں گا حرام چیزوں کی طرف، تو کیا واقعی ایسا وہاں پایا جاتا ہے کہ کھاتے ہیں وہ؟ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے نا، بینگ اے ڈاکٹر بھی، کیونکہ ہمارے پاس بھی کیس وغیرہ آتے ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، تو کچھ لوگ کھاتے ہیں، ہر بندہ نہیں کھاتا. جیسے پاکستان کے اندر آپ کو ایک ایگزامپل دوں، کچھ لوگ ہیں جن کو مرغابی بٹیر اچھا لگتا ہے، باقی وہ چکن بیف فش کھاتے ہیں. ایسے ہی وہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کو شوق ہے یہ چیزیں کھانے کا. فار ایگزامپل وہاں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ کھاتے ہیں اس طرح کی؟ وہاں پر جو شوقین حضرات ہیں وہ مینڈک بھی کھاتے ہیں، سانپ بھی کھاتے ہیں، پورک کھاتے ہیں. لیکن جو آج کل کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا، وہ لوگ ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ان سے بہت ساری بیماریاں آ رہی ہیں. تو اکثر جو ہے پیشنٹ جب ہاسپٹل میں آتے ہیں تو وہاں پر انہیں روکا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نہ ڈرنکنگ کریں، نہ ہی آپ پورک کھائیں، نہ ہی آپ مینڈک کھائیں. اچھا، چائنا کے اندر ہیلتھ کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں ہیلتھ کے اوپر کیسا کام ہو رہا ہے؟ لوگوں کی جو صحت ہے، جو عمر ہے، وہ کس طرح سے ہے؟ جو ایج ہے چائنیز لوگوں کی وہ بہت ماشاءاللہ زیادہ ہے. اس کے 3-4 فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ وہ لوگ چاہے شراب پینے لگیں یا کچھ بھی کرنے لگیں نا، صبح اٹھ کے وہ گرم پانی لازمی پیتے ہیں. یہ کوئی راز ہے؟ راز ہی سمجھ لیں. مطلب ان کے چھوٹے سے لے کر بڑا آدمی، گرمی ہو سردی ہو، وہ لوگ گرم پانی پیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیلتھ ہے اس کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر بنائے ہوئے ہیں. جیسے یہاں پر اب مریم نواز صاحبہ ڈیفرنٹ جگہ پہ اپنا ہیلتھ سینٹر بنا رہی ہیں، تو انہوں نے بھی ہر کالونی کے باہر ایک کمیونٹی سینٹر بنایا ہوا ہے. وہاں پر جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کو بیماریوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. مین چیز ہے کہ وہ لوگ آگاہی دیتے ہیں بیماریوں کے بارے میں. بیمار وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ہوتے ہیں. وہ لوگ آگاہی دیتے ہیں. جب وہ آگاہی دے دیتے ہیں تو ان کا بر وقت علاج ہو جاتا ہے. آپ کسی بھی چیز کا بر وقت علاج کر لیں تو اس کے اندر 90% چانسز ہوتے ہیں کہ بندہ ریکور ہو جائے. چائنیز لوگ 24 گھنٹوں کے اندر کتنی دیر کام کرتے ہیں، کتنی دیر سوتے ہیں، ان کا روٹین کیسی ہوتی ہے، اور وہ پیسہ کہاں سے کماتے ہیں؟ چائنیز لوگ جو ہے بیسیکلی بزنس کے اندر بہت زیادہ ان ہیں. مطلب وہ لوگ کاروبار کرنا، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر ان کی پروڈکٹس جا رہی ہیں. فیکٹریز بہت زیادہ ہیں. فیکٹریز کو لے کر جو ہے وہاں پر جابز ہیں. ٹھیک ہے، اب فرض کیا ایک ایگزامپل دوں، اگر ہمارے ایریا میں 3 فیکٹریز ہیں تو ان کے ایریا میں 6 فیکٹریز ہیں. ٹھیک ہے، ساری جابز گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہیں. وہاں کے مقامی لوگوں کا بھی کردار ہے کہ وہ اپنے عوام کا خیال رکھیں، اپنی عوام کو جابز دیں، ان کا مواقع فراہم کریں. تو وہاں پر فیکٹریز ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کویسچن پوچھا کہ وہ کتنے گھنٹے سوتے ہیں اور کتنا. چائنا میں 2 قسم کی 2 شفٹیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو صبح 6 بجے کام پہ جاتے ہیں، شام کو 5 بجے 3 بجے واپس آ جاتے ہیں. وہ لوگ تو رات کو 10 بجے جو ہے سو جاتے ہیں. صبح انہوں نے 6 بجے اٹھنا ہے، 6 بجے ناشتہ کرنا ہے، 11 سے 12 بجے لنچ کرنا ہے، اور 5 سے 6 بجے شام کے انہوں نے اپنا ڈنر کر لینا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی رات کو شروع ہوتا ہے. کچھ فیکٹریز ایسی ہیں جن میں دن کے وقت جو ہے الیکٹرکسٹی برڈن کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے وہاں پہ نہیں، تو وہ لوگ اٹھتے ہی شام کو 4 بجے ہیں. تو مطلب کہ وہاں پہ 2 قسم کے. لیکن اگر جیسے پاکستان میں ہے کہ زیادہ تر لوگ دن کو کام کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، تو اس حساب سے ان کی روٹین بہت زبردست ہے. چائنا کے اندر جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں کا چائنیز کا کیسا رویہ؟ جیسے ہم یہاں پہ تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں چائنیز سے اور پاک چین دوستی کی مثالیں دیتے ہیں، کیا وہ لوگ بھی اس طرح سے رسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں چائنیز لوگ عزت کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہر انسان کے اپنے اندر بھی ایک فیکٹر پایا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی عزت دے رہا ہے، آپ اس کو کیسا ریسپانس دے رہے ہیں. اگر آپ بھی انہیں اچھا ریسپانس دے رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ اچھے ہیں. میرے ساتھ جو دوست ہیں وہ میرے 9 سال پرانے ہیں، 8 سال پرانے ہیں، 7 سال پرانے ہیں، پاکستان بھی آئے ہوئے ہیں. مطلب کہ ان کے ساتھ میرا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس گزر رہا ہے. اور دوسرا ان کے جو بچے ہیں، جب پاکستان میں ہم چھوٹے بچے تھے، مشرط علوم پڑھتے تھے 6ٹھی 7ویں 8ویں میں 9ویں میں، تو ہمیں وہاں پہ پاک چین دوستی، پاک بھارت جنگ، ان کا ذکر ہوتا تھا. تو اسی طرح سے میں نے کچھ چائنیز بچوں کا انٹرویو لیا
تو وہ چائنیز بچے بھی یہی بتاتے ہیں کہ ان کو ان کے اساتذہ نے، ان کے بڑوں نے پاک چائنا دوستی کے بارے میں کافی اچھا امپریشن دیا ہے، جس کی وجہ سے بچوں بوڑھوں سب کے دل میں محبت ہے۔ چائنا کی خواتین کیسی ہوتی ہیں، ان کے رویے کیسے ہوتے ہیں، بول چال، اٹھنا بیٹھنا، کام کرنا، وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ ان کا جو ہے اپنا کلچر کے حساب سے ہے اٹھنا بیٹھنا۔ کچھ مسلمز بھی خواتین ہیں، وہ باقاعدہ پردے میں رہتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ چائنا ایک نان مسلم کنٹری ہے، وہاں پر مختلف مذہب ہیں، تو ہر بندے کو اپنا جو ہے لمٹس میں آزادی کا حق حاصل ہے۔ آپ نے وہاں پہ جا کے سریکی ولاگنگ بھی شروع کی، یہ کب شروع کی تھی؟ اور آج کل تو آپ جیسے یہاں کا ریجن ہے، یہاں بڑے کافی وائرل بھی ہیں، لوگ چاہتے بھی ہیں، آپ کو کمنٹس وغیرہ بھی کرتے ہیں، یہ کہاں سے خیال آیا تھا اور اب کیسی جا رہی ہے؟ میں نے 2019 کے اندر جو ہے فرسٹ ٹائم ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی تھیں، تب میری تھا فوڈ اینڈ ٹریول کیٹیگری پہ، کیونکہ مجھے ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق ہے، اور وزن کے حساب سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کھانے پینے کا بھی بہت شوق ہے، تو اس کے اوپر جو ہے مجھے کچھ اچھا ریسپانس نہیں ملا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آن لائن بزنس کے بارے میں لوگوں کو لائک ویب ڈیولپمنٹ، گرافک ڈیزائننگ، اس بارے میں بھی آگاہی دینے کی کوشش کی۔ اچھا، اس کے اوپر بھی مجھے اچھا ریسپانس نہیں ملا۔ پھر میں نے 2 سال پہلے سریکی کے اندر ویڈیوز بنانا شروع کیا، اس میں دوستوں کو میرا انداز پسند آیا۔ ایک لفظ ہے جو میں استعمال کرتا ہوں، مارکا۔ یہ مارکا دا کیا مطلب ہے؟ سریکی دے تو استعمال کرنے ہوئے اردو سپیکنگ سریکی والوں کو تو آپ نہیں سمجھ، اردو سپیکنگ جڑے انہوں کو سمجھ نہیں آتی۔ مارکا جرا لفظ ہے، اندہ مطلب تو سمجھو گروپ آف پیپل، فرینڈز، یار بیلی، ٹھیک ہے، ہیلو مارکا۔ مارکا دا مطلب یہ، لیکن میں یہ چیز فیل کیتی ہے پاکستان آیا، ملتان آیا، جرا لوگوں دا میں پیار ہے، مطلب کہ صرف سریکی لوگ نہیں دے دیں میرے کو، اردو لوگ بھی دے دیں، پنجابی لوگ بھی دے دیں، پختون بھی دے دیں، بلوچ برا بھی دے دیں، سندھی برا بھی دے دیں، تو بڑا پیار دینے۔ ہوں واپس اتنے ملتان آ کے کیویں لگتا پہ؟ اتوں کے لوگوں نے تو پیار دیتے، اتوں کے الگ دیتے، جو تھوڑے ویڈیوز جو دے ہیں اتنے آ کے تو کیویں رسپانس دیتے پہ؟ میں پچھلے میں سمجھو 8-9 سال تو چائنا تو پاکستان آندا کھڑا، لیکن این دفعہ جہے ویلے میرے کو اتھاں دے لوگوں نے پیار دیتے نا، میرے کو سب شے بھول گئی ہے، غم پریشانیاں، ٹھیک ہے، مطلب کہ سارا کچھ جیری عزت ملی ہے نا، پیسہ، سب کچھ بھول گیا۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ جو چائنیز لوگ ہیں وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اور وہ زیادہ تر ڈپریسڈ بھی رہتے ہیں، اپنے کام میں مگن رہتے ہیں، ان کے اندر خوشی بہت کم ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، وہ لوگ جیسے اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شکل سے ایسے لگتے ہیں کہ وہ غصے میں ہیں، یا ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ وہ جی چپ چاپ رہتے ہیں، تو یہ اصل میں وہ لوگ اپنے کام کے اوپر بھی کنسنٹریٹ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے وہاں کی ٹرینیں ہیں، وہاں بس سٹاپس ہیں، وہاں پہ وہ اپنے اپنے کام میں مگن رہتے ہیں، کسی کو کوئی نہیں چھیڑتا اور چلتے رہتے ہیں، بس کسی کی طرف نہیں دیکھتے ہو۔ اصل میں چائنا کے اندر موبائل کا بہت زیادہ استعمال ہے، آپ چائنا کی ٹرینز کو دیکھیں، سب وے کو دیکھیں، ہر بندہ موبائل میں لگا ہوگا، وہاں پر آن لائن بزنس بہت زیادہ ہے، تو ہر بندہ اپنے کام میں مگن ہے۔ یہ نہیں کہ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو کوئی ایشو لے کے بیٹھ جائیں کہ جی چائے مہنگی ہو گئی ہے، پتی مہنگی ہو گئی ہے، نہیں، وہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ چائنا کے رشتہ دار اور پاکستانی رشتہ دار، ان میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں، اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن میں نے 2 دفعہ چائنیز ولیج وزٹ کیے ہیں، مطلب کہ میں وہاں پر 3-3 4-4 دن رہا بھی ہوں۔ وہ لوگ بھی ایسے ملنسار ہی ہیں ایک دوسرے کا۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ اختلافات، سم ٹائم اختلاف نہیں ہوتا ہمیں کسی سے، کوئی دشمنی نہیں ہوتی، رائے کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی آج میں نے گھر میں آلو بنانے ہیں، آلو انڈا شوربے والا، آپ کا دوسرا بھائی کہہ دیتا ہے یا دوسرا رشتہ دار کہہ دیتا ہے نہیں، آلو انڈا جو ہے فرائی والا بنانا ہے۔ تو سم ٹائمز ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو، سم ٹائم رائے کا بھی فرق آ جاتا ہے، ہم لوگ اس کو پھر دشمنی سمجھ لیتے ہیں۔ اسکالرشپ کیسے حاصل کیا تھا؟ اگر جو اب کے نوجوان ہیں وہ اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں چائنا کے یا کسی اور کنٹری کے، کیا مشورہ دیں گے؟ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، چائنا کے اندر جو ہے بیچلر کی اسکالرشپس بہت کم ہیں، لیکن جو ماسٹر اور پی ایچ ڈی ہے اس کی اسکالرشپس بہت زیادہ ہیں۔ ماسٹر ان کی فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہوتی ہیں، مطلب کہ آپ کا ہاسٹل، ٹیوشن، ویزا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ فری ہوتا ہے، آپ کو منتھلی اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں، پاکستانی 1.5 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ تک۔ پھر جب آپ کا ماسٹر پی ایچ ڈی ہو جائے پھر آپ کی وہاں پہ پوسٹ ڈاک ہوتی ہے، اور اسکالرشپس کا سیشن ہوتا ہے اکتوبر سے لے کر جنوری تک۔
ٹھیک ہے. اکتوبر سے لے کر جنوری تک آپ اپلائی کرتے ہیں, پھر اپریل مئی میں آپ کے انٹرویو ہوتے ہیں, جون جولائی کے اندر آپ کو ویزا ایشو ہوتا ہے, اور سپتمبر کے اندر آپ چائنا پہنچ جاتے ہیں. ابھی جو ایک گریجویٹ نوجوان ہے اس نے ماسٹر کے لیے اگر اسکالرشپ اپلائی کرنی ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے, کیا گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں, جو یہاں پر اب چونکہ چائنا کے اندر بھی کمپٹیشن بہت زیادہ آ رہا ہے, جو بچہ یہاں پر بیچلر کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہاں پر ریسرچ ورک کرے, مطلب اس کی کوئی ایک ادھی پبلیکیشن لازمی ہونی چاہیے کسی اچھے جرنل میں, SCI میں. پھر اس کے لیے چائنا کا اسکالرشپ گین کرنا بہت مفید ہے. اس کے علاوہ اس بارے میں نے بھی اپنے پیج کے اوپر گزشتہ سال, اس سے پچھلے سال بھی بہت زیادہ انفارمیشن دی تھی, لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا کہ بغیر کسی MP MNA کی سفارش کے آپ چائنا کی اسکالرشپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ کافی سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے صرف ویڈیوز دیکھ کر, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے بھی خلق خدمت کے لیے مفت میں لوگوں کو گائیڈ کیا تھا, تو ان کا ایڈمیشن ہوا ہے, جب ان کے میسیج آئے ہیں تو خوشی ہوئی ہے. کیا تیاری کریں چین جانے سے پہلے اگر اسکالرشپ حاصل کرنا ہے یا فلی سیلف پہ جانا ہے؟ دیکھیں, سیلف کے لیے تو ایسا جتنا ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے 60% یا 70% مارکس ہوں. کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں, فرض کیا آپ میڈیکل میں جا رہے ہیں تو کچھ یونیورسٹیز کا یہ ہے کہ آپ کے بیالوجی کے اندر آپ کے 80% ہوں, 90% ہوں, باقی سبجیکٹس کے اندر آپ کے 60-70% ہوں پڑے. اور جو اسکالرشپ ہے اس کے لیے تو کافی لینتھی پروسیجر ہے, لیکن مین چیز جو آپ کی CV کے اندر ہونی چاہیے جس سے آپ کے چانس بن سکتا ہے کہ آپ کو اسکالرشپ ایزیلی مل جائے, تو وہ یہی ہے کہ آپ کی پبلیکیشنز ہونی چاہیے, آپ کو ریسرچ ورک آتا ہو. آپ کو چائنا کے اندر سب سے اچھی خوراک کون سی لگی, اچھی جگہ کون سی لگی, اور اچھا کام کون سا لگا؟ میں خود ایک دیہاتی بچہ ہوں, تو مجھے چائنا کے دیہات بہت زیادہ پسند آئے ہیں. مطلب کہ میں نے بہت گھوما ہے چائنا, بائی روڈ بھی میں نے سفر کیا ہے چائنا سے پاکستان کا. تو چائنا کی تو مجھے ولیج لائف اچھی لگی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر ایک ڈش ہے تاپنچھی. تاپنچھی کے اندر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آلو, چکن, شملہ مرچ, پیاز, ان کا جو ہے ایک سالن ٹائپ بنا ہوتا ہے پاکستانی, جیسے پاکستان میں ہم سالن بناتے ہیں. اس کے نیچے وہ نان رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک پلیٹ کے نیچے نان رکھ دیا, اس کے اوپر وہ گریوی سالن رکھ دیا, یا نیچے نوڈلز رکھ دیے. تو وہ صرف میری نہیں, جتنے بھی فارنرز چائنا میں, وہ چاہے جس مرضی کنٹری سے ہیں گئے ہیں, ان کی فیوریٹ ڈش یہی ہے تاپنچھی. تو وہاں کا جو سب سے زیادہ میننگ فل کام ہے جس کو ہم کہتے ہیں زیادہ ارننگ والا ہے, وہ کون سا ہے؟ بزنس یا پھر ریسرچ. اگر آپ اچھے ریسرچر ہیں تو بھی آپ لاکھوں, کروڑوں, اربوں کما سکتے ہیں. اچھا, آپ کی زندگی کی طرف آتے ہیں. آپ نے MBBS کر لیا وہاں پہ, اب اسپیشلائزیشن بھی کر رہے ہیں, آگے کیا منصوبے ہیں؟ چائنا کے اندر رہ کے سرو کرنا ہے یا پاکستان میں آ کے یہاں پہ کام کریں گے؟ دیکھیں, ارادہ تو یہی ہے کہ اپنے وطن ایک نہ ایک دن تو لوٹنا ہی ہے. تو انشاءاللہ اسپیشلائزیشن ہو جائے, اس کے بعد جو ہے میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ چائنا کے جس ہاسپٹل میں ہوں ان کا پاکستانی ہاسپٹلز کے ساتھ MOU سائن کروا لیا جائے. ایک دو کے ساتھ بات چل بھی رہی ہے, تو تاکہ ہم اکٹھے ریسرچ پروجیکٹس بھی کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ چائنا کے اندر ریسرچ کی فنڈنگ بہت زیادہ ہے. ہم لوگ اپنا کوئی پیپر پبلش کرواتے ہیں تو اس کی فیس لاکھوں میں ہوتی ہے, 8 لاکھ 10 لاکھ, تو وہ ہمیں فنڈنگ ملتی ہے. اچھا, چائنا ون کے پاکستان دی کیڑی چیز زیادہ مس کریں دے؟ کوئی بندہ ہو سکتا ہے, کوئی گھر والا, کوئی کھیل ہو سکتا ہے, یا کوئی کھانا ہو سکتا ہے. پاکستانی فوڈ بہت زیادہ مس کیتی ویندی ہے چائنا دے اندر. مل تو ویندی ہے, آدھی بھی ہیں, لیکن جیری پاکستانی فوڈ ہے ان دے چائنیز لوگ بھی دیوانے ہیں, اسپیشلی بریانی دے. مطلب بریانی واحد فوڈ ہے, تساں عربی کو دے ہو, گورے کو دے ہو, چائنیز کو دے ہو, سارے کو پسند آسی. اچھا, پردیس سے جی لائف ہے دوسرے ملک دی کیویں ہے؟ اگر گھر والے جو دور وڑنا انہوں کو مس کرنا, کہیں ایسا موقع آیا ہو یا تاری ہمت ٹوٹی ہوئے, روئے ہو بھی ہوں میں واپس وینا؟ دیکھو, یہ چیزاں دا پیش آنے سم ٹائمز, اسپیشلی جدن پاکستان ہے کوئی گھر دے وچ فیسٹیول ہوئے یا کوئی عید شبرات ہوئے بندہ نہ آ سکے, تو اپنے وطن کو تو مس کریں دے. اپنے وطن نال جیری انسیت ہے, محبت ہے, وہ کوئی شخص بھی جے رہے نا, میں تو کو سیدھی رساں, باہ میں کوئی آکھے میرے کو امریکہ دا پاسپورٹ ہے, چائنا دا پاسپورٹ ہے, وہ بندہ ایک نہ ایک دیں اپنے ملک کو ضرور یاد کرے سی. دے والو بندہ یاد کر دے روسی بھی صحیح. تھوڑے نال کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جا تھوڑا دل ٹوٹ گیا ہوئے بھی ہون میں چائنا نہیں رہنا؟ بیسیکلی عیداں ہی ہونے, عید دے اتے جے رہنا دل ہوندے کہ اپنے فیملیز دے کٹھے گزارو. ریسنٹلی میں این سال
ईद उल फितर दे आवन की कोशिश की है, लेकिन मेरे क्लिनिकल रोटेशन चलते पियान, मेरा लास्ट ईयर है, तो ई वजह तो नहीं आ सका। उन मौके ते थोड़ा जिहा उदासी थी है। तो कि नहीं ऐसा लगा होवे कि प्राउड फील किया होवे कि जो चाइना में आया मेरी ज़िंदगी का अच्छा फैसला है? जी हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह हुण तक भी फील थींदे। चाइनीज़ न्यूज़ चैनल वाले ने मेरे इंटरव्यू कीते, CCTV, CGTN, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स वाले ने। उत्थां कहन जरा लफ्ज़ वेंदा आई, वो ना सराइकी वेंदा आई ना पंजाबी वेंदा आई, कि मूशी मेरा चाइनीज़ ना है, कि हेयर इज़ अ मूशी फ्राम पाकिस्तान, लाइज ए पाकिस्तान, चाइनीज़ असां आखदे हैं पाकिस्तान। दा उत्थां कहन सर फ़ख्र नाल बुलंद थींदे कि अल्हम्दुलिल्लाह असां जरा पाकिस्तान का नाम रोशन कीती पे हैं। पाक चाइना दोस्ती पूरी दुनिया च मशहूर है, तुसां उको कितना निभाया उत्थां दूजे मुल्क बन के? देखो जितना मेरे वस दे विच है उतना तो मैं किते, लाइक लोगों नाल अच्छा बिहेवियर, ठीक है। देखो असा ना चाइना की इमदाद कर सकदा मैं, ना ही उथों दे लोगों को खर्चा पानी दे सकदा। एक एग्जाम्पल देंदा पिया, मेन है इखलाक कि उन्हां नाल उठन बावन चंगा, उन्हां दी इज्जत करना। अगर वो बंदा सारी इज्जत करेंदा पे तां असां उहदी इज्जत डबल करूँ। ये चीज़ां हैं जरा उथों दे चाइना दे लोगों को दित्ते न, ते तुसां वीडियोज़ दे विच दिठा हो सी कि उन्हां लोगों ने भी मेरे को बहुत प्यार दिते। आखिर में सराकी खित्ते के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? आप एक सराकी खित्ते से उठ के वहाँ पे गए, हिम्मत की है, यहाँ के नौजवान जो अभी तक आगे जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे? अक्सर दोस्त ये भी एतराज़ करें कि सराकी वीडियोज़ क्यों बने ने, उर्दू क्यों नहीं आप बने, कौमी ज़बान है। तो वो मकबूलियत की जरी वजह है, वो है सराकी। बाकी मेरा प्यार, मेरी खिदमत पूरे पाकिस्तान के लोगों की, पूरे इंसाना की, भावें मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, हाजिर है। मैं उन्होंने यो पैगाम देसा कि कहीं भी दिल बर्दाश्त नहीं थीना चाहिए। अपने उम्मीदां कायम रखो, हौसले बुलंद रखो। अगर तुसा मेहनत की रखसो तो तुसा एक न एक दिन कहीं जगह दे लाजिम पहुँच वेसो। अक्सर दोस्तों को मैं मशवरा देवा ना चाइना की स्कॉलरशिप का, तो वो मेरे को आदे ना असां प्रोफैसर्स को मैसेज किते, प्रोफैसर जवाब नहीं देंदे। मैं ई बारे भी उन्होंने को यो आखना चाहसा कि मियाँ देखो, तुसां जमदे वे पढ़दे वे 20-25 साल पढ़दे वे, उनके बाद एक गौरमेंट नौकरी या प्राइवेट नौकरी किते अप्लाई करेंदे वे, मतलब कि जॉब किते तुसां 20 तो 25 साल पढ़दे वे वल। ते अगर तुसां स्कॉलरशिप किते भी 1-2 साल अप्लाई कर गिनसो तो तुहाको कोई मुश्किल पेश क्या ना आसी। उनके अलावा पाकिस्तान दे विच भी रहदे तुसां अच्छे रिसर्चर बन सकदे वे, अपने मुल्क दी थिंकिंग बैदे भी खिदमत कर सकदे वे। बाद तुसां चाइना वालें दे नाल अपना जेह्ड़ा इहो कर गिनो, सैटअप बना गिनो।